بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان کا افغانستان پر بڑا حملہ، طالبان نے جنگ کا اعلان کر دیا، جس کا ڈر تھا حالات اسی طرف جا پہنچے۔ پاکستان کی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر فضائی کارروائی۔ افغانستان کے اندر قائم کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے مشتبہ ٹھکانوں پر پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی، جہاں دہشت گردوں کی تربیتی مراکز اور دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی عہدیداروں نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کارروائی پاکستان کی سرحد سے متصل افغان صوبے پکتیاکا کے پہاڑی علاقوں میں کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کارروائی کے حوالے سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا پاکستانی جنگی طیاروں نے افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کی اور آپریشن کیسے شروع کیا گیا تھا۔ پاک فوج کی جانب سے اس واقعے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر پاکستان کی جانب سے رواں برس مارچ کے بعد اس طرح کا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے، جب پاکستان نے کہا تھا کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان کے اندر کارروائی کی گئی۔ کیا رہے کہ گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا کے ساتھ سرحد پر پاکستانی فوجی پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملوں میں 16 جوان شہید ہو گئے تھے اور اس کی ذمہ داری کالعدم ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی۔ پاکستان کی افغانستان کی سرحد میں گھس کر کارروائی کے بعد دونوں اطراف کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، جبکہ طالبان نے پاکستان سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا، جبکہ افغانستان کی فورسز بھاری مشینری کے ساتھ افغان بارڈر کے ساتھ تعینات کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی صدر کا ملکی قیادت سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ۔ اسرائیلی صدر نے ملکی قیادت سے غزہ میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے اسرائیلی سیاسی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو یقینی بنائیں۔ اسرائیلی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسرائیلی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام تر طاقت اور دستیاب وسائل کے ساتھ اس معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیلی صدر نے کہا کہ غزہ میں موجود یرغمالی خطرے میں ہیں اور ان کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنا سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پناہ گزین کیمپ میں خون جما دینے والی سردی۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپ میں 3 کمسن بچے اور ڈاکٹر شدید سردی سے ٹھٹر کر جام حق ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی ناکہ بندی کے باعث جنوبی غزہ کے علاقے میں واقع پناہ گزین کیمپ میں کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ پناہ گزین کیمپ میں شدید سردی کے باعث 3 بچے سردی سے جام حق۔ دوسری جانب نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے صحافیوں کی گاڑی پر بم برسا دیے، جس کے نتیجے میں 5 صحافی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد 30 افراد لاپتہ ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے کیے جانے والے مذاکرات میں نئی شرط عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے جنگ بندی معاہدہ تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,361 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی کل تعداد 1,07,000 سے زیادہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام حمص میں پھر کشیدگی، پولیس نے کرفیو نافذ کر دیا۔ شام کے شہر حمص میں کشیدگی کے نتیجے میں پولیس نے رات کو کرفیو نافذ کر دیا، جہاں مختلف فریقین سے تعلق رکھنے والے افراد احتجاج کر رہے ہیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حمص کے حکام نے کرفیو کی وجہ اقلیتوں اور مختلف فرقوں کا احتجاج بتایا ہے، جبکہ مظاہرین کے مطالبات کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو پائی اور نہ ہی کشیدگی کی نوعیت کا معلوم ہو سکا ہے۔ سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے جمعرات کی صبح 8 بجے تک کرفیو رات کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئے رہنماؤں نے بارہا اقلیتی مذہبی گروپوں کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا ہے، کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سابقہ باغی جو اب حکومت میں ہیں اپنے سخت گیر اقدامات مسلط کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین کے پاور پلانٹ پر بڑا حملہ، شہری میٹرو سٹیشن میں پناہ لینے پر مجبور۔
روس نے بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملوں میں یوکرین کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ تھرمل پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد کرسمس کی صبح یوکرینی شہری میٹرو اسٹیشن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی ایئر فورس نے بتایا کہ فیول اور توانائی کے ذرائع پر کیے جانے والے حملوں میں 78 فضائی، زمینی اور سمندر سے لانچ کیے جانے والے میزائل جبکہ 106 دیگر ڈرونز شامل تھے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے 59 میزائل اور 54 ڈرونز کو ناکام بنا دیا گیا ہے جبکہ 52 مزید ڈرونز کو جیم کر دیا گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہنا تھا کہ پیوٹن نے جان بوجھ کر حملے کے لیے کرسمس کے دن کا انتخاب کیا۔ اس سے زیادہ غیر انسانی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یوکرین میں اندھیرے کے لیے لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی نئی شرائط غزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر کی وجہ بن رہی ہیں۔ حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط غزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر کی وجہ بن رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے قطر اور مصر کی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات میں لچک دکھائی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے ہونے والی بات چیت اب بھی درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ سے انخلاء، جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کے حوالے سے نئی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ نئی اسرائیلی شرائط جنگ بندی معاہدہ طے پانے میں تاخیر کا سبب بن رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرد جنگجو ہتھیار پھینک دیں یا دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے خبردار کر دیا۔ ترکیہ کے صدر اردوغان نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کرد جنگجو ہتھیار پھینک دیں یا پھر دفن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی جماعت کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان علیحدگی پسند قاتلوں کو یا اپنے ہتھیاروں کو الوداع کہنا پڑے گا یا پھر انہیں شام کی سرزمین میں خود دفن ہونا ہوگا۔ ہم دہشت گرد تنظیموں کو صاف کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارے اور ہمارے کرد بھائیوں کے درمیان خون کی دیوار کھڑی کیے ہوئے ہیں۔ ترکیہ کا موقف ہے کہ کردوں کی جماعت وائی پی جے سے وابستہ جنگجو ہی سیرین ڈیموکریٹک فورس کے اہم عناصر ہیں اور یہ غیر قانونی کردستان ورکرز پارٹی جو کہ ایک مسلح گروہ تھا کا حصہ ہے جو 1984 سے ترک ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کر رہی ہے۔ واضح رہے پی کے کو ترکیہ کے علاوہ امریکہ و یورپی یونین نے بھی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے اور اب ترکیہ کا امریکہ سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کے اتحادی وائی پی جے کی حمایت ختم کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان کا طیارہ مبینہ طور پر میزائل کا نشانہ بنا، ذرائع نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ حادثے کے شکار ہونے والے آذربائیجان کے مسافر طیارے کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ مبینہ طور پر کسی میزائل حملے کا نشانہ بنا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی یا چیچن فورسز نے مبینہ طور پر آذربائیجان کے طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق میزائل فضا میں پھٹنے کی وجہ سے اس کے ٹکڑے مسافر طیارے کے پچھلے حصے پر لگے۔ ذرائع کے مطابق پائلٹ نے طیارے کو گروزنی میں دوبارہ لینڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تیسری بار لینڈنگ کی کوشش کے دوران مسافروں نے دھماکے کی آواز سنی۔ دوسری جانب آذربائیجان نے مسافر طیارے کی تباہی کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں 39 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے ہیں۔ طیارے میں عملے سمیت 67 افراد موجود تھے۔ مسافروں کا تعلق آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان اور روس سے ہے۔ طیارہ باکو سے گروزنی چیچنیا جا رہا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا تھا کہ پرندہ ٹکرانے کے بعد طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثہ ہوا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔